حلیمہ بولی ہر جرم پر کرم ہر خطا پر عطا، ہر جرم پہ کرم ہر خطا پہ عطا، پھر بھی پوچھتے ہیں اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اب اپنے ڈیرے کی طرف یعنی اپنے خیمے کی طرف جا رہی ہیں حضرت حلیمہ، مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگائے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ محترم حضرات، مگر اسی درمیان میں بیچ میں خانہ کعبہ بھی پڑتا ہے۔ کعبے کے ذرے ذرے نے میرے نبی کی یعنی قدموں کو سلام کیا ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ایک اور میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں، اور اتنی پیاری روایت ہے، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت حلیمہ آمنہ کے گھر سے نکلی اور ان کا جہاں خیمہ تھا وہ بنی سعد کے قبیلے کے راستے پر مکہ کے باہری علاقے میں تھا، اور ان دونوں کے درمیان میں خانہ کعبہ تھا۔ تو حلیمہ کے دل میں آیا کہ پتہ نہیں کب آنا ہو مکہ میں، چلو ایک بار اور کعبے کا طواف کرائیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ حجر اسود کے بوسے دے آئیں، سبحان اللہ۔ محترم حضرات کہتی ہیں کہ جب میں خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچی تو طواف کرنے والوں کا رش بہت تھا، ہجوم بہت زیادہ تھا۔ میں ہر چکر پر یہ کوشش کرتی تھی کہ حجر اسود کا بوسہ لے لوں، مگر میں نے کئی چکر لگائے اور حجر اسود کا بوسہ نہ لے پائی۔ اور وہابیوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ روایت تمہیں پڑھ کر سنائی ہے۔ پھر آپ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس بچے کو گود میں لے لوں، سبحان اللہ، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے حجر اسود کا بوسہ دلوا دے، اسی کو دلوا دیتی ہوں۔ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ محمد بن عبداللہ کو ہی بوسہ دلوا دیا جائے، تو یکایک غیب کی آواز آتی ہے، آمنہ حلیمہ پریشان نہ ہو، اب تجھے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حجر اسود آواز دیتا ہے، اے حلیمہ تو وہی کھڑی ہو جا، محمد کو پاس لانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی حضور کے بوسے لینے کے لیے آ رہا۔ یار یہاں بول دو زور سے ذرا محترم حضرات، روایت میں آتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ خانہ کعبہ میں جو پتھر نصب ہے وہ اپنی جگہ سے ہوا میں پرواز ہوتا ہے۔ یار پوری دنیا اس کو چومنے کے لیے جاتی ہے، حاجی صاحب بھی پہنچے تھے، قسم خدا کی، اور اس کی عظمت یہ ہے کہ جو اسے چوم لیتا ہے، زور سے بولو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ حجر اسود ہوا میں پرواز ہوتا ہے اور میرے قریب بڑھتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں سے چمٹ جاتا ہے، کبھی ادھر بوسے لیتا ہے کبھی ادھر بوسے لیتا ہے، اور بوسے لینے کے بعد میں ایک آواز آتی ہے کہ اے سعدیہ حلیمہ ساری دنیا میرے بوسے لینے آئے گی، اور میں محمد کا بوسہ اس لیے لے رہا ہوں کہ ساری دنیا کے گناہ میرے بوسے لینے سے دھل جائیں گے، اور محمد کا بوسہ میں اس لیے لے رہا ہوں کہ قیامت میں میری عظمت بڑھ جائے گی، لوگوں میں میرا وقار بڑھ جائے گا، میری عزت بڑھ جائے گی۔ محترم حضرات، حضرت حلیمہ کہتی ہیں پھر میں نے شہزادے کو اپنے سینے سے لگایا اور لے کر چل دی، اور مستی میں جا رہی ہیں اور آسمانوں کے فرشتوں کی آواز آ رہی ہے، زور سے بولے سبحان اللہ۔ آپ اجازت دیں تو شعر سنا دوں، محبت سے کہیے یا رسول اللہ، چلی ڈیرے کی جانب اس نور کو لے کر، چلی ڈیرے کی جانب، یا اس کو خیمہ بھی کہہ سکتے ہیں جہاں ان کا خیمہ لگا ہوا تھا، چلی حلیمہ خیمے کی جانب
महो खुर्शीद सदके हो रहे थे जिसके कदमों पे। मोहतरम हजरात, और कहने वालों ने तो ये भी कहा है, लोग कहते हैं कि हलीमा सादिया को हमारे नबी हलीमा ने हमारे नबी को पाला, मगर इसी पर एक रिवायत ना सुनाते हुए शेरों में इस रिवायत को पेश कर देते हैं मोहब्बत से कि ये सुभान अल्लाह। ये कहती है दुनिया हलीमा तूने नबी को पाला है, मगर हम आशिकों का ईमान क्या कहता है, मुलाहिजा फरमाइए। कहती है ये दुनिया हलीमा तूने नबी को पाला है, पर मैं कहता हूँ तुझको हलीमा मेरे नबी ने पाला है। हजरात, क्यों पाला है मुलाहिजा फरमाइएगा, क्योंकि इस नबी का खुद परवरदिगार आलम भी, मोहतरम हजरात वो जुमला मेरी लफ्ज पर नहीं है, मगर परवरदिगार इस अपने महबूब से प्यार फरमाता है और प्यार ही में महबूब को पैदा फरमाया है। बहरहाल हजरत हलीमा अपने शौहर के पास पहुंच जाती हैं और पहुंचने के बाद में शाम का वक्त करीब हो गया तो हलीमा कहती है कि अब सफर करना अच्छा नहीं है, आज की रात और इसी खेमे में गुजारी जाए और सुबह का सूरज निकलने से पहले हम अपना सफर शुरू कर देंगे। सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे नबी का बचपन कितना नूरी बचपन है। सुभान अल्लाह। उनके बचपन का कोई जवाब नहीं ला सकता है, तो मोहतरम हजरात उनकी जवानी का जवाब कौन ला सकता है। और मैंने कल भी ये बात कही थी कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जहां भी रखा, नूर की सूरत में या जिस्मानी सूरत में जैसे हलीमा के यहाँ, तो उन सब हस्तियों को शिर्क से भी पाक रखा उस माहौल में भी। और मेरे नबी की ये शान क्यों ना हो जब यही नूर अपने वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा था। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला की आमना से शादी हो चुकी है, आप शिकार के लिए जाया करते थे। मोहतरम हजरात एक दिन शिकार करने के लिए जा रहे हैं तो मुल्क शाम की शहजादी यानी वक्त के बादशाह की बेटी अपना खेमा लगाए हुए फौज फर्राट के साथ हजरत अब्दुल्ला का इंतजार कर रही है। और वो तोरे तो ज़बूर की हाफिजा है, बहुत बड़ी अपने वक्त की आलिमा है मोहतरम हजरात, मगर उसने तोरे तो ज़बूर में हमारे नबी की कुछ निशानियां पढ़ ली और समझ ली थी। समझ रहे हैं आप? चूंकि ये ऐसे वाक़यात हैं कि हर साल सुनाए जाते हैं, तब भी दीवाने सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोहतरम हजरात, तो वो कहती है फातिमा या कतीला उसका नाम है, अतीका। मोहतरम हजरात कि मैंने देखा कि अब्दुल्ला आ रहे हैं तो दरख्त उनको झुककर सलाम करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब मेरे खेमे से गुजरने लगे तो मैंने अपने खादिम से उनको अपने पास बुलवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पास बुलवाने के बाद पर्दा नशीन होकर मैंने उनसे अर्ज किया है, अब्दुल्ला शरीफों के लिए ये बात अच्छी तो नहीं, मगर मेरे दिल में है और इसीलिए इतनी दूर का मैं सफर करके आई हूँ। सुभान अल्लाह। बोले बड़ी भी बताइए क्या बात है, क्या कहना चाहती हैं आप? तो उसने कहा मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझसे निकाह फरमा लें। सुभान अल्लाह, सुभान। आप मुझसे शादी कर लें तो अकबर, और फिर भी ये जिंदगी का बंधन है, मैं अपने वालिद मोहतरम से मशवरा करके आपको बताऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाजा बंद कर दो, इनकी आवाज नहीं आएगी। पूरा इन्होंने जो है बहरहाल इधर देखिए, सिस्टम खराब ना हो, उधर बोलिए, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, आप पलट कर वापस आ गए अपने शिकार से, जहां जाना था सैर करके वापस, और आपने अपने वालिद मोहतरम से सुबह होने के बाद बोला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अब्दुल मुत्तलिब, ए मेरे बाबा जान, कल दोपहर को एक ऐसे मेरे साथ में मामला हो गया है। सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, तो आपने फरमाया बेटे इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ये तुम्हारी मर्जी के ऊपर है, तुम चाहो तो निकाह सानी करो और तुम चाहो तो निकाह सानी मत करो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला फिर वो उसी तरफ अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जब उस औरत के करीब पहुंचते हैं
تو کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت کبھی عبداللہ کی پیشانی کو دیکھتی ہے، کبھی چہرے کی طرف دیکھتی ہے، کبھی نیچے کی طرف دیکھتی ہے، یعنی وہ گھبرائی ہوئی ہے، حیرانی کے عالم میں دیکھ رہی ہے، اور اپنے رخ کو اس نے حضرت عبداللہ سے پھیر لیا۔ حضرت عبداللہ بولے بڑی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، کل تو تمہارا اتنا اصرار تھا اور اب اتنی بے رخی ہے۔ تو حضرت یعنی کہ وہ شہزادی بولی کہ اب وہ چیز تمہارے اندر نظر نہیں آ رہی ہے جو کل نظر آ رہی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اس گزرنے والی رات میں میرے نبی کا نور عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے رحم میں داخل ہو گیا۔ محترم حضرات، وہ غیر مسلم یعنی کہ ملک شام کی شہزادی کا عقیدہ یہ ہے کہ عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی تھا، اب وہ نہیں ہے تو شادی کرنے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میں اس کی دیوانی نہیں، میں تو اس نور کی چاہنے والی تھی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو شعر سناتا ہوں، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کہے عبداللہ اب میں اس لیے تم سے شادی کرنے کے لیے نہیں تیار ہوں، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے وہ امانت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ محترم حضرات، پہچاننے والوں نے اس طرح سے بھی پہچانا، تھوڑی سی دیر اور اپنی گفتگو کو بڑھاتے ہیں، ایک مرتبہ اور مچل کر کہیے یا رسول اللہ۔ حضرت حلیمہ نے اپنا سفر شروع کیا، لیکن آئیے ان کا بھی ایک جلوہ ملاحظہ فرمائے۔ وہ اونٹنی جو سفر میں چلنے کے لیے تیار نہیں تھی، حلیمہ کہتی ہیں ہماری اونٹنی اتنی لاغر، اتنی دبلی، اتنی کمزور تھی کہ اس کی پاس میں کھڑے ہو کر ہڈیاں گنی جا سکتی تھی، یعنی ماس کا پتہ نہ تھا، ایسا تھا جیسے ہڈیوں پر کھال چڑھا دی گئی ہو۔ تو شام کا وقت قریب تھا، آپ نے اپنے شوہر سے فرمایا اے میرے شوہر نامدار، بھوک لگی ہوئی ہے، تھوڑا سا اونٹنی کے دودھ دولو۔ سبحان اللہ۔ حضرت حارث بولے اے حلیمہ تمہیں معلوم نہیں ہے ہفتے میں ایک بار دودھ دیتی ہے یہ اونٹنی۔ کتنے دن میں؟ ہفتے میں ایک بار، وہ بھی گلاس یا 2 گلاس، اس سے زیادہ نہیں، اور یہاں تو ابھی اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ بولی میرا دل کہتا ہے کہ آج یہ بہت دودھ دے گی۔ حضرت حارث آگے بڑھ گئے اور واقعی جب اس پر ہاتھ رکھا تو اونٹنی کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دودھ نکالا، ایک برتن بھر گیا، دوسرا برتن بھر گیا، سامان سفر میں جتنے بھی برتن تھے سب دودھ سے پر ہو گئے۔ محترم حضرات، حضرت حارث بھی یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ اونٹنی جو ہفتے میں ایک بار دیتی تھی آج اتنا دودھ دیا ہے کہ محترم حضرات ہم سے سمایا نہیں جا رہا ہے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے یہ اس اونٹنی کا کمال نہیں ہے، یہ کمال اور یہ جو تم پہ کرم کیا گیا ہے میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے کیا گیا۔ محترم حضرات، بچپن میں بھی اتنا کرم ہو رہا ہے، بڑی بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے نبی کی جس طرف نگاہ اٹھ گئی، اس لیے تو کہنے والے نے کہا ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اگر تمہارے اندر بھی دم آ گیا ہے تو لبوں کو ہلائیے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔
یہ مصطفیٰ کی نگاہ تھی کہ بچپن میں بھی جس طرف اٹھ رہی ہے وہاں ابر کرم یعنی کہ کرم کے بادل چھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ محترم حضرات، اب صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے اور ان کا سفر بھی چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ اونٹنی جو ادھر سے آئی تھی تو حضرت حلیمہ کہتی ہے صرف ہمارا بیٹا عبداللہ اس پر بیٹھا ہوا تھا، یہ ہمارا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ تھی، مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اونٹنی میں اتنی طاقت آ گئی ہے۔ اور مصطفیٰ کو جب ہم نے اپنی گود میں لے کر اونٹنی پر میں سوار ہوئی تو اونٹنی کی طاقت ہی نہیں بدلی بلکہ اونٹنی کا جسم بھی بدل گیا، یعنی اونٹنی میں خوبصورتی پیدا ہو گئی، جیسے ایک جوان کڑیل اونٹنی ہوا کرتی ہے۔ اور جب ہم نے اپنی اونٹنی کو اشارہ کیا تو جو اونٹنی چلنے کے لیے تیار نہیں تھی اب وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ دائیاں جو ہم سے پہلے سفر کر رہی تھی ہم نے چند گھنٹوں میں ان دائیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، دائیوں نے کہا او حلیمہ یہ تو بتا کہ یہ اونٹنی تجھے کس نے صدقے میں دے دی ہے؟ سبحان اللہ۔ کس نے تجھ پر یہ کرم کیا ہے؟ کیا تیری وہ بیمار اونٹنی مر گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ حلیمہ بولی نہ مجھے کسی نے یہ اونٹنی صدقے میں دی ہے، نہ میری اونٹنی کا انتقال ہوا ہے، یہ میری وہی اونٹنی ہے۔ بولے پھر اس میں طاقت؟ بولے یہ سب اس بچے کا جمال ہوا ہے۔ بولے مطلب؟ بولے جب سے ہم نے یہ بچہ لیا ہے اب ہماری دنیا بدلتی چلی جا رہی ہے۔ بولے نہیں تو جھوٹ بول رہی ہے، یہ وہ اونٹنی نہیں ہے۔ تو اونٹنی نے اپنے لبوں کو ہلایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا مجھے تو انسانوں والی زبان عطا فرما تاکہ میں ان قافلے والوں کو حلیمہ کی بات کی صداقت دیتی ہوئی نظر آؤں، حلیمہ نے جو کہا ہے اس کی شہادت دے دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی کو قوت گویائی عطا فرمائی اور کہا ہے بنی سعد کی عورتوں سنو، میں وہی اونٹنی ہوں، میں وہی بیمار اونٹنی ہوں، میں وہی کمزور اونٹنی ہوں، مگر میری چال میں میری رفتار میں اس لیے طاقت آ گئی ہے، میرے حسن میں اس لیے جمال آ گیا ہے کہ سلطان انبیاء میری پشت پر سوار ہو گیا۔ یا رسول اللہ، گویا کہ اس نے اپنی زبان سے یہ کہا تھا کہ تیز میری اس لیے رفتار ہے، سبحان اللہ، تیز میری اس لیے رفتار ہے، بیٹھا مجھ پر خلق کا مختار ہے، اور ہے میری تقدیر اس لیے بیدار ہے، تقدیر میری اس لیے بیدار ہے کہ بیٹھا مجھ پر سید الابرار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ زور سے بول دو یار سبحان اللہ۔ میرے کہنے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے معاف فرمائے۔ لغزشیں ہو سکتی ہیں، میں بھی انسان ہوں آپ بھی انسان ہیں، پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔